حالیہ برسوں میں چین نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی صنعتوں جیسے مصنوعی ذہانت، نئی توانائی کی گاڑیاں اور روبوٹکس میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ زرعی میدان میں ڈرون سے لے کر سمارٹ شہروں کی تعمیر تک اے آئی کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس روبوٹس کی جسمانی حرکت پر مبنی تحقیق میں 20 سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ کچھ مقابلوں میں ہم مکمل طور پر اے آئی کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ روبوٹس خود بخود گیند اور گول پوسٹ کی پوزیشن پہچان لیتے ہیں، خود سے حساب لگاتے ہیں اور پھر فٹ بال کھیلتے ہیں۔ ہمارے شرکاء کو روبوٹس کو ہاتھ سے کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے روبوٹس کی حرکت میں مہارت ہے اور وہ بہت مضبوط توازن برقرار رکھتے ہیں۔ فی الحال یہ روبوٹس گیند کو مارنے، ہاتھ ہلانے، مصافحہ کرنے، پش اپ کرنے اور فوراً کھڑے ہونے جیسے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انتہائی زبردست ایکسپیرینس تھا۔ پہلی دفعہ میں کسی روبوٹ کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں۔ جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے کہ اگر آپ گیند کو ہٹ کرتے ہیں تو یہ خود ہی اٹھا کے لے آتا ہے۔ دس از ون آف دا یونیک ایکسپیرینس وچ آئی ہیو۔ میں آپ کو اس روبوٹ میں نصب، پش اپ کرنے اور فوراً اٹھنے کے فنکشنز دکھا سکتا ہوں۔ مستقبل میں جدید اے آئی اور ڈیپ لرننگ الگورتھمز کی بنیاد پر ہم اس کی مزید صلاحیتوں کو جان سکیں گے۔ انسانوں کی حرکات کے بگ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ روبوٹ پیچیدہ جسمانی حرکات اور انداز کو صحیح معنوں میں نقل کر سکیں گے، جس سے صارفین کو مزید انٹیلیجنٹ اور ذاتی نوعیت کے تجربات حاصل ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ روبوٹ پیانو بجا رہا ہے اور اس طرح کے کئی سو روبوٹس اس وقت اس فورم میں موجود ہیں جو کہ مختلف ایکٹیویٹیز میں ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت آواز میں پیانو بجا رہا ہے اور اس کی ایکوریسی ایون کہ جو اس میں ایرر کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ انسان سے زیادہ اس کی ایکوریسی ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ امیزنگ۔ روبوٹس اور جو انسان کا تعلق ہے یہ کسی دور میں تو حقیقت سے بہت دور نظر آتا تھا، لیکن چین میں اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت انسانی شکل کے روبوٹس اور انسان کے درمیان ایک حقیقت کا رخ اختیار کر جائیں گے۔ چین میں روبوٹکس ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا کے رقص کرتے روبوٹس ہوں یا شوگانگ پارک میں دوڑتا ہوا کوافو روبوٹ، انسان نما روبوٹس کو اب نمائش ہالز، صنعتی فیکٹریوں اور روزمرہ گھریلو خدمات میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے، یہ روبوٹس بزرگوں کی معاونت، گھریلو مدد اور خطرناک کاموں میں انسانی متبادل کے طور پر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب مصنوعی ذہانت نے میڈیکل کے شعبے میں بھی کئی انقلابی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ طبی میدان میں ہماری چائنا جاپان فرینڈشپ ہسپتال کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ہم نے ایک بڑا ماڈل بھی تیار کیا ہے جو ضلعی، دیہی اور گاؤں کی سطح پر طبی سہولیات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے معاون کے طور پر کام کرتے ہوئے تشخیص، علاج، ہسپتال سے متعلق رہنمائی اور ہسپتال سے باہر صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ یہ کوئی عمومی طبی حل نہیں ہے۔ ہمارے پاس پہلے ہی جلدی امراض یعنی ڈرماٹولوجی کے لیے مصنوعات موجود ہیں۔ بعد میں ہم بچوں اور بزرگوں کی بیماریوں کے لیے بھی خصوصی شعبوں کی مصنوعات تیار کریں گے تاکہ مخصوص بیماریوں کے لیے مؤثر علاج فراہم کر سکیں۔ مصنوعی ذہانت اور طب کے اشتراک سے ہمارے سامنے ایک اے آئی چائلڈ اسپیشلسٹ آیا ہے جو بچوں کے وسیع ڈیٹا ماڈل کی مدد سے بچوں کی صحت کی بہتر تشخیص اور ان کا جو علاج ہے اس کے بارے میں بہترین جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بتاتا ہے، اور اس کی درستگی جو ہے وہ کئی ماہرین ڈاکٹروں سے زیادہ بہتر ہے۔ ذاتی علاج کے میدان میں مصنوعی ذہانت ایک بڑی پیش رفت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مریضوں کے جینیاتی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے ان کے لیے انفرادی علاج کا منصوبہ ترتیب دے سکتی ہے۔ اسی طرح بیماریوں کی شناخت میں، خاص طور پر سرطان جیسے امراض میں، اے آئی میڈیکل امیجز کو نہایت تیزی اور درستی سے پڑھ کر ڈاکٹرز کی رہنمائی کرتی ہے، جس سے تشخیص کے معیار اور رفتار میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ یہ 256 سلائس کمپیوٹڈ
टोमोग्राफी की जदीद टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं कि इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी दायरा नज़र बहुत वसी है। जैसे जैसे इसका सुराख यानी अपर्चर बड़ा होता जाता है, मुशाहिदे का दायरा 82 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है, जिससे डॉक्टरों को इलाज के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। मज़ीद ये कि जब हमारा आला मरीज़ को स्कैन करता है तो स्कैनिंग बेड दाएं और बाएं तरफ हरकत कर सकता है और मरीज़ को ISO सेंटर पर रखा जा सकता है। इस तरह दवा की सही मिकदार और इमेजेस के मयार को यकीनी बनाया जाता है, जो दुरुस्त तशखीस में मददगार साबित होता है। 2025 के अगस्त में बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का इनेकाद किया जाएगा, जहां दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज इकट्ठी होंगी। इंटेलिजेंट मशीनों में मुसलसल बेहतरी से लेकर मैकेनिकल बायोनिक्स में इनकलाबी पेशरफ तक ये टेक्नोलॉजीज इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें लिए हुए होंगी। ये इवेंट दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनेगा।